نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جمال قرآن حسن نور ایمان ہر مسلمان ہے۔ جمال قرآن نور ایمان ہر مسلمان ہے۔ قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ نظیر نہیں ملتی جہاں میں ڈھونڈ کر دیکھا، نظیر نہیں ملتی جہاں میں ڈھونڈ کر دیکھا، کیوں نہ ہو یکتا کلام رب رحمان ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، عظمت، کبریائی اس مالک کائنات کی ذات گرامی پر جو ساری کائنات کا مالک، رازق، داتا اور پروردگار ہے۔ درود و سلام سید کائنات، امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر رحمت اور بخشش کی دعا صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، اہل بیت، حضرات گرامی، سٹیج پر موجود علماء کرام کی موجودگی میں میں طالب علم ان کے سامنے اپنا سبق سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا عبداللہ اسد صاحب، چیئرمین ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان، انہوں نے حکم فرمایا تو ان کے حکم کی وجہ سے چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ محترم جناب ابوبکر جمیل گریوال صاحب سٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ مولانا عمر فاروق ارشد صاحب، عبد الرحمن نثار صاحب، ہماری جماعت کے بڑے مایہ ناز خطیب سٹیج پر موجود ہیں۔ حضرات گرامی، خطابات تو انشاءاللہ ہوں گے، میں نے صرف آپ سے 5-10 منٹ کی گفتگو کرنی ہے۔ جنہوں نے اس مجلس کو سجایا، میرے برادر اکبر حضرت مولانا امتیاز سلفی صاحب، ماشاءاللہ بڑا ہی دین کا کام کر رہے ہیں۔ چھوٹے گیالے میں انہوں نے ایک چاروں طرف دین کے قلعے بنا دیے، اللہ کے گھر بنا دیے۔ انہوں نے اور ان کی ٹیم نے ماشاءاللہ جب بھی یہاں پر آتے ہیں، ان بچوں کو دیکھ کر، آپ لوگوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے
کہ آپ علماء کرام سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، اور آپ جیسے لوگ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کے لیے چنا ہوا ہے۔ قاری القرآن قاری کیسر صاحب جو حضرت مولانا امتیاز سلفی صاحب کے دستے بازو ہیں، بابا قمر، اور ہمارے اس گاؤں کے بزرگ برادر اکبر محترم جناب خوشی محمد صاحب، ان کی یہ کوششیں، ان کی محنتیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کی کانفرنس کا عنوان انقلاب قرآن مجید کانفرنس ہے۔ قرآن سے انقلاب کیسے آئے گا؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے، ہر انسان کی یہ خواہش ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہو، چاہے کوئی بڑا ہو، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی غریب ہو، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ ہمارا یہاں پہ اکٹھے ہونے کا مقصد بھی یہ ہے، کانفرنس کرانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمیں یہ کانفرنس کی وجہ سے اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ تو حضرات گرامی، ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے فرشتے ہماری حاضری لگا رہے ہیں۔ فرشتے جا کر آسمانوں میں اللہ کے پاس جا کر کے آپ کا نام لے کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے دیوانے قرآن کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ سب کا نام لے لے کے اللہ کے سامنے فرشتے آواز لگا رہے ہیں، اللہ تیری مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے۔ تو ہمارا سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے، اللہ ہماری بخشش کر دے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالی نے قرآن میں اس بات کا تذکرہ فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے، قرآن اور نبی کی بات کو ماننے والا ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یدخلہ جنات، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کا اعلان کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کے لیے جنت کا اعلان کر دیا۔ جو لوگ اللہ کی بات ماننے والے ہیں، نبی کی بات کو ماننے والے ہیں، جنت میں بہاریں ہوں گی، جنت میں ایسے کھانے ہوں گے جن کو ہم نے دنیا میں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، دنیا میں کسی زبان نے نہیں چکھا ہے۔ یہ دنیا کے کھانے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ جنت میں جائیں گے، وہاں پر آپ کی ایسے کھانوں سے مہمان نوازی کی جائے گی، آپ کی خدمت کے لیے اللہ نے وہاں پر حوریں رکھی ہوئی ہیں۔ اس سے اگلی بات، اللہ پھر آپ کو اپنا دیدار بھی کروائیں گے، اور جس کو اللہ کا دیدار ہو جائے اس سے آگے کیا چاہیے؟ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تین بندے ایسے ہیں جن کے متعلق پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرے گا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ان میں ہم تو شامل نہیں ہیں؟ کیا ہمارا نام تو ان میں شامل نہیں ہے؟ حضرات گرامی، وہ کون سے بندے ہیں؟ ایک وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہو، والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، اللہ کل قیامت والے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے۔ تو والدین کی تابعداری کیجئے، والدین کا حیا کیجئے،
والدین کی عزت کیجئے، والدین کی احترام کیجئے۔ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آئیے، ان سے پوچھئے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، دعاؤں والا سلسلہ ان کا، والدین کی دعا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا ہے، اپنے والدین سے دعائیں لیا کیجئے۔ دوسرا بندہ وہ ہے جو عورتوں کی مشابہت کرنے والا ہے لباس میں۔ تیسرا بندہ وہ ہے جس کے متعلق فرمایا جو دیوس ہے، دیوس بندہ جس کو اردو میں کہتے ہیں حیا نہ کرنے والا، بے حیا ہو جانے والا، بغیرت ہو جانے والا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اپنے آپ کو ذرا چیک کیجئے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے، کیا ہم ان میں شامل تو نہیں ہیں جن کے متعلق پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا کہ وہ بندہ دیوس ہوگا اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی، دیوس وہ ہے جو بغیرت ہو جائے، جس میں شرم و حیا ختم ہو جائے، جس کے گھر میں سلامی ماحول نہ ہو، جس کے گھر میں سلام والی بات نہ ہو۔ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن انقلاب قرآن کانفرنس میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ قرآن اللہ نے کس لیے نازل کیا؟ سمجھنے کے لیے نازل کیا۔ قرآن کس لیے نازل کیا؟ قرآن پڑھنے کے لیے نازل کیا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا وجہ ہے؟ ہمارے گھروں میں کیا ماحول ہے؟ ہم نے گھروں میں قرآن کو سجانے کے لیے رکھ دیا ہے، ہم نے قرآن کو گلاب میں ڈال کر کے الماری میں اس کو سجاوٹ کے لیے رکھ دیا ہے، ہم نے قرآن کو اپنی شادی بیاہ کے موقع پر، اپنی بیٹی پر، اپنی بہو کے، اپنی بہن کے سر پر رکھ کر کے یہ ظاہر کر دیا ہے۔ قرآن تو ہم نے اس لیے نہیں اتارا۔ اللہ نے قرآن کیوں اتارا ہے؟ قرآن اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن پر عمل کیا جائے۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن کو سجایا جاتا ہے، قرآن کو پڑھا نہیں جاتا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے۔ اگر اپنے گھروں میں رحمت چاہتے ہو، اگر اپنے گھروں میں محبت چاہتے ہو، اگر اپنے گھروں میں انقلاب چاہتے ہو، اگر اپنے گھروں میں اللہ کے فرشتوں کی رحمت چاہتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں قاری صاحب گھروں میں رحمت نہیں آتی، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، کاروبار میں مزہ نہیں آ رہا، گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، باپ بیٹی سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، ماں بیٹی سے ناراض ہے، والد بیٹے سے ناراض ہے۔ میرے بھائیوں، یہ لڑائی جھگڑے کیوں نہیں ختم ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنے گھر میں پڑھا نہیں ہے۔ قرآن تو بہت آسان ہو چکا ہے، پڑھیے، غور و فکر کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو جائے، قرآن کی تلاوت میں سے سورۃ بقرہ کی تلاوت ہو جائے، اس گھر میں نہ شیاطین رہتے ہیں، اس گھر میں نہ جنات آتے ہیں، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہو جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے، اس گھر میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ختم ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت لگایا کریں۔ بہتر تو یہ ہے گھر میں پڑھنے والا کوئی ہو، قرآن کی آواز گھر میں پڑھی جائے۔ پہلے معاشرے میں کیا ہوتا تھا؟ صحابہ اکرام کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ صحابہ کیسے ہوا کرتے تھے؟ علماء اکرام سے پوچھئے صحابہ کے گھروں میں کیا ہوا کرتا تھا؟ صحابہ کے گھروں میں قرآن کی آوازیں آیا کرتی تھی، صحابہ کے گھروں میں اس لیے رحمت کے فرشتے آیا کرتے تھے۔
آج ہمارے گھروں سے گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، آج ہمارے گھروں سے ڈانس کی آوازیں آ رہی ہیں، آج ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آ رہی ہیں، آج ہمارے گھروں میں بائی بائی سے لڑا ہوا ہے، آج ہمارے گھروں میں ماں بیٹی سے ناراض ہے۔ وجہ یہی ہے قرآن نہیں پڑھتے ہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجئے، آپ کے گھروں میں انقلاب آ جائے گا، آپ کے گھروں سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کے گھروں میں اللہ کی رحمت کے فرشتے آ جائیں گے۔ غور کیجئے، فکر کیجئے قرآن کیا کہتا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، صحیح ابن حبان میں روایت موجود ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک عربی آیا، گاؤں کا رہنے والا آیا، دہاتی آیا، آ کر کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو کہہ دیا، آقا جی مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، مجھے کوئی نعم البدل بتا دیجئے، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں وہ پڑھوں اور مجھے قرآن کے برابر ثواب مل جائے۔ آئیے دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، بات کو نوٹ کر کے لے جائیے، اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیجئے، اپنے گھروں میں قرآن کو پڑھنا شروع کر دیجئے، اپنے گھروں میں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کیا وجہ ہے ہمارے نوجوانوں کی تربیت کیوں نہیں ہو رہی؟ مسجد کے ساتھ منسلک کیوں نہیں ہو رہے؟ گھروں کا ماحول تباہ و برباد کیوں ہو چکا ہے؟ وہ بزرگ جن کے گھر میں برکتیں ہوتی تھی، جن کی وجہ سے رحمتیں ہوتی تھی، حضرات گرامی آج ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہیں۔ جن تنہائیوں میں ہم نے ذکر کرنا تھا، ہماری جماعت کے بڑے بزرگ مفتی حضرت مولانا مفتی نصر اللہ صاحب، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد کو ہم اس کانفرنس میں اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ جماعت پر تا دیر فرمائے، اللہ ان سے دین کا کام زیادہ سے زیادہ لے۔ حضرات گرامی، میں کیا بات کر رہا ہوں؟ آج ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں کیوں برباد ہو رہی ہیں؟ کیونکہ یہاں پر ہم نے تنہائیوں میں ذکر و ذکار کرنے تھے، ہم نے تنہائی میں بیٹھ کر کے نوافل پڑھنے تھے، ہم نے تنہائی میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھنا تھا، وہاں پر آج ہم نے اپنے موبائل کو لے لیا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو خراب کرنے والی جو سب سے بڑی وجہ ہے، وہ نوجوان موبائل کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر، فیس بک کے اوپر اپنے آپ کا زیادہ ٹائم لگا رہے ہیں۔ وہ بند کمروں میں جو بزرگ نوافل پڑھا کرتے تھے، لمبے لمبے رکوع کیا کرتے تھے، لمبے لمبے سجود کیا کرتے تھے، آج وہ بند کمروں میں بے حیائی والی فلمیں دیکھی جاتی ہیں، ڈرامے دیکھے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے نوجوان اور ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیے، ان کے موبائل کو چیک کیجئے، کیا ہمارے بچے ایسی بے حیا چیزوں کو تو نہیں دیکھ رہے؟ وہ بندہ جس کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا، دیوس ہے، گھر کا سربراہ ہے، گھر میں رہنے والا ہے، چاہے وہ والد ہے، چاہے وہ وڈیرا ہے، چاہے وہ چچا ہے، کوئی بھی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ گھر میں کنٹرول نہیں کر رہا، اس کی بیٹی بے حیا ہو کر کے ایک شادی میں جا رہی ہے، اپنے بال کھلے کر کے ایسے برات میں پھر رہی ہے، اور کل قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا۔
ہمارے معاشرہ تباہ و برباد کیوں ہوا؟ ہم نے قرآن پہ عمل نہیں کیا۔ آج ہمارے رسم کیا ہوا کرتی تھی؟ پہلے صرف شادی ہوا کرتی تھی، ولیمہ ہوا کرتا تھا، نکاح ہوا کرتا تھا، دو ہی چیزیں تھی، نکاح ہو گیا، ولیمہ ہو گیا۔ آج ہم نے کیا شامل کر لیا ہے؟ ہم نے مہندی کو شامل کر لیا، ہم نے برات کو شامل کیا تو مخلوط کر لیا۔ لڑکیاں بھی ایک جگہ پر ہیں، لڑکے کی بھی ایک جگہ پر ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ کوئی نہیں، اپنے رشتہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ نہ میرے بھائی، پیغمبر نے تو فرمایا اگر بائی کا بائی بھی ہے یعنی کہ دیور بھی ہے، اس سے بھی پردہ کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا ہے۔ اپنی بیٹی کو پردہ کرنے کا حکم دیجئے، اس کو حیادار بنائیے، اس کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پڑھائیے۔ وہ اللہ کے پیغمبر کی بیٹی کی سیرت پڑھ کے اس طرح کی سیرت اپنائے گی تو اس کے گھر میں بھی پھر حسن و حسین جیسے بیٹے پیدا ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا بات ہے! آج وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیغمبر کی صاحبزادی ہے، گھر میں کھانا پکا رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، گھر میں چکی پیس رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، گھر میں برتن دھو رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے۔ آج ہماری بیٹیاں گھر میں کھانا پکاتی ہیں، گانے سنتی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، گانے لگائے ہوئے ہیں، گھر میں کوئی کام کر رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ کل کو آپ سے پوچھا جائے گا، آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ نے گھر کے کنٹرول کرنا ہے، آپ نے اپنے گھر کو مسلمان جیسا گھر بنانا ہے۔ ایسا گھر نہ بنائیے جو کافر کا گھر ہے۔ مسلمان کے گھر میں ہمیشہ آخرت کی فکر ہوا کرتی ہے، لیکن کافر کے گھر میں آخرت کی فکر نہیں ہوا کرتی۔ کافر کے گھر میں آخرت کی فکر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پہ ان کا یقین نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے گھروں کو درست کر لیجئے، قرآن پڑھیے، چاہے سورت فاتحہ آتی ہے، چاہے سورت اخلاص آتی ہے، بار بار اسی کو پڑھتے رہے، بار بار اسی کی تلاوت کرتے رہے۔ اگر نہیں کچھ آتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو جائے، قرآن پڑھ لیا جائے، قرآن پڑھا جائے، قرآن سنا جائے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نہ جنات آئیں گے نہ شیاطین آئیں گے۔ جس گھر کو شیاطین اور جنات سے پاک کر دیا جائے وہاں پر وہ جنت کا گوہرا بن جاتا ہے۔ میں بات کر رہا تھا، آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہماری جماعت کے مایا ناز خطیب سٹیج پر موجود ہیں، جن کے خطابات آپ نے سننے ہیں۔ میں نے تو چند گزارشات کرنے کے لیے آپ سے چند منٹ کے لیے گفتگو کرنے کا کہا ہے۔ ایک بات کر کے جس بات کو میں نے شروع کیا تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، بدو ہیں، دیہات میں رہنے والے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی جی قرآن نہیں پڑھنا آتا، نعم البدل بتا دیجئے۔ دیکھیں شریعت کیسی ہے، کتنی آسان ہے۔ اس صحابی کو قرآن پڑھنا نہیں آ رہا، اللہ کے نبی کے پاس آئے، فرمایا اللہ کے نبی جی نعم البدل بتا دیجئے۔ فرمایا میرے صحابی جاؤ یہ بات نوٹ کر کے لے جاؤ، کیا پڑھنا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی نے 5 لفظ بتا دیے، 5 کلمات بتا دیے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی جی دوبارہ دہرا دیجئے، دوبارہ دہرا دیں۔ صحابی نے ہاتھ آگے کیا، فرمایا اللہ کے نبی جی دوبارہ دہرائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا الحمدللہ۔ صحابی کہتا ہے الحمدللہ۔ ایک انگل اس نے اپنی مٹھی میں لے لی، فرمایا سبحان اللہ، پھر کہا الحمدللہ دوسری، پھر کہا اللہ اکبر تیسری، پھر کہا لا الہ الا اللہ چوتھی، اور جب اللہ کے نبی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ 5ویں، اور 5 چیزیں لے کر اللہ کے نبی سے جا رہا ہے، رستے میں رک گیا، سوچا، غور و فکر کی کہ یہ تو جو اللہ کے نبی نے بات بتلائی ہے وہ تو اللہ کے لیے ہے، سبحان اللہ بھی اللہ کے لیے، اللہ تو پاک ہے، الحمدللہ بھی اللہ کے لیے، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کی تعریف کرنی چاہیے،
اللہ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو لوگ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، احسان کرے، اس کی بھی تعریف کیا کرو، اس کا بھی شکریہ ادا کیا کرو۔ تو میرے بھائیوں، آپ اپنے گھروں کو اگر سلامی کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھروں سے لڑائی جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہیں، قرآن تو پڑھنا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین پر عمل کیجئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ نور نکال کر کے دیکھ لیجئے، آیت نمبر 61 نکال کر دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں اے مسلمان، جب بھی اپنے گھر میں جانا ہے، جب بھی اپنی نعمت والے گھر میں جانا ہے، جو اللہ نے عطا کیا ہے، جو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے نعمت عطا کی ہے، اس گھر میں جاتے ہوئے گھر میں جا کر کیا کہنا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں، میری بات نہیں، قرآن نکال کر دیکھیے، مفسرین کو پڑھ کے دیکھیے، اللہ کہتے ہیں فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ۔ اپنے گھر میں رہنے والے، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کی بہن بیٹیاں ہیں، آپ کی بیوی ہے، ان کو گھر والوں کو سلامتی کا تحفہ دیا کرے۔ اگر میرے بھائیوں اپنے گھروں میں پھل نہیں لے جا سکتے، اپنے گھروں میں بڑی بڑی چیزیں نہیں لے جا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، قرآن آپ کو کچھ نہیں کہتا، پیغمبر آپ کو کچھ نہیں کہتے، لیکن نبی بھی کہتے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے، جب بھی اپنے گھر میں جاؤ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے گھر والوں کو سلامتی کا تحفہ دو، سلامتی کا نغمہ دو۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ کیسا ہے؟ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ تحفہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے دیا ہے، یہ میری اور تیری بات نہیں ہے، یہ اللہ نے تحفہ دیا ہے، سلامتی والا، مبارکن طیبہ، مبارک بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے۔ اپنے گھر والوں کو یہ تحفہ دینا آپ کا کام ہے۔ آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے بھی آئیں گے، آپ کو اجر و ثواب بھی ہوگا، آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ بھی ہوگا، آپ کے گھر سے شیاطین چلے بھی جائیں گے، جنات ختم ہو جائیں گے، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہر مشکل کا حل آپ کے پاس موجود ہے۔ سلامتی والا تحفہ اپنے گھر والوں کو دے دیجئے، قرآن کی تلاوت اپنے گھر میں کر لیجئے۔ آؤ، ہر مشکل کا حل اس قرآن میں ہے، ہر چیز کا حل اس قرآن میں ہے۔ ہر چیز، چاہے آپ کی پریشانی ہے، چاہے مصیبت ہے، چاہے دکھ ہے، پیغمبروں کو دیکھ لیجئے، انبیاء کرام کو دیکھ لیجئے۔ انبیاء کرام نے جب بھی کوئی مسئلہ آیا، جب بھی کوئی مشکل آئی، اللہ کے پیغمبر کیا کیا کرتے تھے؟ 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ جو بندہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر لے، پریشانی کی اللہ دور کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کو سلامتی کا تحفہ دیں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اپنے گھر والوں کو لازمی کہیں۔ آپ کے گھر میں برکتیں کا نزول ہوگا، یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، نبی کے فرمان کا فیصلہ ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ گھر میں داخل ہوں، مسکراتے ہوئے چہرہ لے کے جایا کریں، ایسے ہی اپنے چہرے پر وٹ نہ ڈالا کریں جیسے کوئی پتہ نہیں ایس ایچ او آ چکا ہے۔ گھر میں بچے بھی ڈر رہے ہیں، بیوی بھی ڈر رہی ہے، سارے گھر والے پریشان ہیں کہ بھائی باہر سے وہ ایس ایچ او صاحب آ گئے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے یہ نہیں طریقہ بتایا۔ گھر میں داخل ہوں، احترام کے ساتھ السلام علیکم کہتے ہوئے داخل ہوں، ان کو سلامتی والا تحفہ دیں، اور چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہو، آپ کا چہرہ چمکتا ہو۔ آپ کی بیوی نے کھانا بنایا، آپ کی بیٹی نے کھانا بنایا، آپ کے گھر والوں میں کسی نے اچھا کام کیا، آپ کو جوتے پالش کر کے دیے، آپ کے کپڑے استری کر کے دیے، آپ کا فرض بنتا ہے اپنی بیوی کا شکریہ ادا کیجئے، اس کو کہیں جزاک اللہ، اللہ تجھے جزا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اپنے گھر والوں کا شکریہ ادا کیا کیجئے، اپنے بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کیا کیجئے۔ کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، آپ کیا کیجئے۔ آج جب آپ نے گھروں میں جانا ہے، گھر میں جا کر کے سب سے پہلے آپ نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنا، اور آپ کا چہرہ مسکراتا ہو،
चेहरे पे शिकन ना हो, ऐसे दाखिल हों जैसे अल्लाह के नबी दाखिल हुआ करते थे, जैसे मुहद्दिसीन दाखिल हुआ करते थे। एक मुहद्दिस ने लिखा है, वो कहते मेरा अपनी बीवी के साथ कभी जिंदगी में तनाजा नहीं हुआ, कभी झगड़ा नहीं हुआ। वजह क्या है? जब मैं घर में जाता तो अस्सलामु अलैकुम कहता और चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट रखता। अगर बीवी गुस्से में होती तो ये बात सुनकर गुस्सा चला जाता, मोहब्बत हो जाती। अगर मैं गुस्से में होता तो मेरे दिल में अल्लाह मोहब्बत डाल देता और गुस्सा चला जाता। ये काम अपने घरों में कीजिए अगर आप अपने घरों को बचाना चाहते हैं। या अय्युहन्नास कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगों अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ जहन्नम से। वो सहाबी रसूल 5 चीजें लेकर चले गए। रस्ते में सोचा अल्लाह के लिए है सारा कुछ, मेरे लिए तो कुछ नहीं है। वापस आ गए, आकर कहा अल्लाह के पैगंबर जी आपने 5 बातें बतलाई हैं, 5 चीजें बतलाई हैं, 5 लफ्ज दे दिए हैं, वो सारे के सारे तो अल्लाह के लिए, मेरे लिए क्या है? अल्लाह के नबी से उससे मोहब्बत फरमाया, मेरे सहाबी मैं तुझे तेरे लिए भी दे देता हूं, यह ताल्लुक बिल्लाह है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबी नोट कर लो, 5 चीजें पहले ली हैं, 5 और ले लो। फरमाया अल्लाह के नबी जी ठीक है, दूसरा हाथ कर लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुमने पढ़ना है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वरफ़ानी वहदीनी वआफ़ीनी। हदीस में मुख्तलिफ अल्फाज हैं, कहीं पर वहदीनी, कहीं पे आफ़ीनी, आफ़ियत की दुआ। 5 चीजें दी। फरमाया अल्लाह के नबी जी दोबारा, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, कहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, इसका मतलब है अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे। दूसरे नंबर पर वरफ़ानी, मेरे दर्जे बुलंद, वाहदीनी, मुझे हिदायत दे दीजिए। अल्लाह से मांग रहे हैं ना दुआ, अल्लाह से दुआ कर की जा रही है। वरज़ुक़नी, मेरे रिज़्क़ में बरकत अता कर दीजिए। ये वआफ़ीनी, और मुझे आफ़ियत दे दें सारी दुनिया से, मेरी बीमारियों से, मोहताजियों से, हर चीज से। बंदे को दुआ करनी चाहिए अल्लाह से। दुआ नोट कर लीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफियत फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं दुनिया की और आखिरत की आफियत का। दुनिया में कोई मुश्किल ना आए, कोई परेशानी ना आए, कोई तकलीफ ना आए, और आखिरत में भी ऐसा कुछ ना हो। ये 5 चीजें मुट्ठी बंद करके सहाबी रसूल जा रहे हैं, और अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे सहाबा, ये सहाबी को देख लो, ये दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ दोनों मुट्ठियों में बंद करके चला गया। तो हजरात गिरामी, यही गुजारिश है कि अपने आप को तब्दील कीजिए, कुरान से मोहब्बत कीजिए, कुरान को अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए। आजकल के नौजवान सोशल मीडिया के ऊपर मुतहरक हैं। आज तो कोई मसला ही नहीं है। बुखारी शरीफ हम 8 साल लगा के मदरसे में पढ़ते हैं। आप यूट्यूब निकाल लें, वहाँ पे लिखें अल कुतुबुस समाया, समूआतिन लिख लें, समाया लिख लें, आपको वहाँ पर बुखारी पूरी की पूरी आ जाएगी। सिर्फ बटन दबाना है, सुनना शुरू कर दें। कुरान बटन दबाना है, सुनना शुरू कर दें हर कारी की तर्ज में। कोई मसला नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ने तो बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर दी। वो सहाबा थे जिन्होंने मीलों के सफ़र किए एक हदीस के लिए। तो हज़रात गिरामी, अपनी ज़िंदगी तब्दील करना चाहते हैं तो कुरान से जुड़ जाइए, कुरान से मोहब्बत कर लीजिए। आखिरी शेर पढ़ के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। या इलाही तू हमें आमले कुरान कर दे, या इलाही तू हमें आमले कुरान कर दे, हर मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताजे पैगंबर कहते हैं, सरताजे रुसल कहते हैं, उसकी उम्मत के हर फर्द को ताबे कुरान कर दे।